اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صلوات عزیزان محترم، قرآن اور انسان کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اس مرحلے پر قائم کیا کہ سب سے پست ہے جمادات، ہے نا بھئی، وہ رفیع الدرجات ہے، درجات کو بلند کرنے والا۔ اب جو کائنات میں درجے بنائے اس میں انسان کو کس مرحلے پہ قائم کیا وہ بیان کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پست ہے جمادات، پتھر، جدھر رکھ دیا ادھر رکھا رہے گا، اس میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے نہ حیات ہے۔ تو سب سے پست جمادات، پتھر، اس سے بلند نباتات، درخت، اگنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، ہے نا؟ یعنی اس پتھر میں اگنے کی صلاحیت، ایک صفت کا اضافہ ہوا، وہ بن گیا نباتات، درخت۔ ٹھیک، پہلی منزل پتھر کی، دوسری منزل درخت، اور اب اس درخت میں ایک صفت کا اضافہ ہوا، چلنے پھرنے کا، وہ بن گیا حیوان، وہ بن گیا حیوان۔ اور اب اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا عقل کا، وہ بن گیا انسان۔ بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا؟ تو پہلی منزل پتھر، دوسری منزل درخت، تیسری منزل جانور، چوتھی منزل انسان۔ یعنی عقل آئی بھی تو چوتھی منزل پر۔ دیکھو قرآن اور انسان کسی حد تک تو کوشش کرے گا نا آدمی کہ کچھ 2-4-5 منٹ موضوع کے حوالے سے بھی بات کر لے، ہے نا؟ اس کے بعد تو تمہیں معلوم ہے کہ تم مجھے چلاتے ہو، میں چلتا رہتا ہوں۔ ہے تو یہی، ہے تو یہی بھائی، یہ بھی تو کمال ہے نا، یہ بھی تو کمال ہے۔ بہت سے تو چلانے پہ بھی نہیں چلتے، ہے نا؟ اب دیکھنا، سب سے پست جمادات، پتھر، جہاں رکھ دیا وہاں رکھا رہے گا، اس میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے نہ حیا۔ اس پتھر میں ایک صفت کا اضافہ ہوا، کل ایک صفت کا، اگنے کا، نشو نما، وہ بن گیا نباتات۔ نباتات کی صفت کیا ہے؟ کبھی چٹیل میدانوں میں اگتا ہے تو کبھی پہاڑوں پہ اگتا ہے نا؟ یہ ہے نباتات۔ اس نباتات میں ایک صفت کا اضافہ ہوا، کیا؟ چلنے پھرنے کا، وہ کیا بن گیا؟ جانور، حیوان۔ حیوان کی صفت کیا ہے؟ خود کھائے، اپنے والوں کو کھلائے، ہے نا؟ اور اب اس حیوان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا، عقل کا، عقل، وہ بن گیا انسان، خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلائے۔ اور کئی بات، اور اب اس انسان میں ایک صفت کا اضافہ ہوا، ایک صفت کا، وحی کا، وہ بن گیا نبی، ہے نا؟
تو اب تم نے رفیع درجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، اس کا درجہ بلند ہے. کائنات میں جو درجات بنائے اسی نے بنائے. ٹھیک، تو اب درجات دیکھو کیسے بنائے بھائی. کروڑوں خربوں انسان ہے نا، یہ ذہن میں رکھ کے درجات دیکھو. سب سے پست ہے پتھر، پتھر سے بلند درخت، درخت سے بلند جانور، جانور سے بلند انسان، انسان سے بلند نبی، نبی سے بلند 313 رسول، ان 313 رسولوں سے بلند 5 اولو العزم نبی، ان 5 اولو العزم نبیوں سے بلند ہمارا محمد خاتم النبی ہے. بھائی ایسا ہے نہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پتھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں درخت جیسا، درخت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانور جیسے، جانور یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم انسان جیسے، انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبی جیسے، نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم رسولوں جیسے، رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اولو العزم نبیوں جیسے، اور اولو العزم نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم محمد مصطفیٰ جیسے. تو جب اولو العزم نبی محمد جیسے نہ ہوئے تو مدرسے کا شیخ الحدیث محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ جمادات، جمادات پہلا درجہ، نباتات دوسرا درجہ، حیوان تیسرا درجہ، اور چوتھے نمبر پر عقل آئی ہے نا. کیا آئی؟ عقل آئی. تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ ہدایت ہے عقلوں کی، ہدایت ہے عقلوں کی ہے نا. اور اب سورہ مبارکہ آل عمران نے آواز دی، تیسرا سورہ اور آیت کا نشان 190. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. تیسرا سورہ آیت کا نشان 190. بہت توجہ رکھنا، ٹھیک ہے. ہدایت ہے عقلوں کی. ابھی آگے کہہ رہا ہوں جملہ، کیا کہہ رہا پروردگار؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور روز و شب کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. ہم نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. نشانیاں متقین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں مومنین کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں حاجیوں کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں نمازیوں کے لیے نہیں ہے، نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. تو کتنی آفاقیت ہے اور کتنی ہماگیری ہے قرآن مجید کے اس پیغام میں کہ نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے. بھائی انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل میں ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. پہنچی بات؟ انسان ہر شے کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل مند ہونے کا انکار کون نہیں کرتا. تو اگر عقل ہے تو اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو. اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ کی نشانیوں پر غور کرو. مالک، اچھا رک جاؤ. اب عقل تو دے دی نا، ایک جملہ حجیہ کر کے آگے بڑھوں گا. اب عقل تو دے دی ہے نا. تو اب وہ جو عقلیت پسند ہیں، عقل والے، عقلیت پسند عقل والے، اب انہوں نے دعویٰ کیا، کہنے لگے بھائی ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس عقل ہے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہم عقل کی روشنی میں، عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے. یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عقل ہے نا. تو چونکہ ہمارے پاس عقل ہے تو ہم عقل کی روشنی میں، عقل کے نور سے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے، ہمیں کسی بیرونی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نا. تو ان سے سوال کر رہا ہوں، ان سے کہ تمہارے پاس آنکھ ہے؟ کہنے لگے ہاں آنکھ ہے. اچھا تو آنکھ میں نور بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے. تو جب تمہارے پاس آنکھ بھی ہے اور آنکھ میں نور بھی ہے تو ذرا اندھیری رات میں بغیر چراغ کے آگے بڑھ کے دکھلاؤ. بھائی آنکھ بھی ہے، آنکھ میں نور بھی ہے، تو اندھیری رات میں چراغ کے بغیر آگے بڑھو. کہا بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے. تو جب آنکھ کا نور چراغ کے بغیر آگے نہ بڑھ سکے تو عقل کا نور بغیر ہدایت کے آگے کیسے بڑھ جائے گا؟
اللہ کے نشانیوں پہ غور کرو. مالک وہ نشانیاں ہیں کیا؟ کہ پڑھو آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آسمان و زمین کی خلقت میں دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. آسمان کو دیکھو پہچانو کہ کوئی اس کا خلق کرنے والا ہے. زمین کو دیکھو پہچانو کوئی اس کا خلق کرنے والا ہے. سورج چاند ستاروں کو دیکھو پہچانو کوئی اس کا خلق کرنے والا ہے. درمیان سے آیتوں کا ترجمہ چھوڑ دیا, آخری حصہ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا. اب یہ بادل گرجے گا تو اذن الہی سے, چلے گا تو اذن الہی سے, برسے گا تو اذن الہی سے. تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے, پاگلوں کے لیے نہیں. دیکھو جو دیوانہ ہو, پاگل ہو, اس پر سے دینی احکامات, نماز ساکت ہے, روزہ ساکت ہے نا, یعنی بے عقل پر, دیوانے پر روزہ نماز ساکت ہے. ٹھیک, تو ہم نے تمہیں عقل دی ہے, عقل تو عقل دی ہے تاکہ اللہ کی نشانیوں کو پر غور کرو, ہے نا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے, علامت ہے. اور آسان کرو, اصطلاح قرآنی میں ہر وہ شے جو خدا کے وجود پر دلیل بن جائے وہ خدا کی آیت ہے نا. جس کو دیکھ کر اللہ سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کی آیت ہے. سورج اللہ کی آیت ہے, چاند اللہ کی آیت ہے, ستارے اللہ کی آیت ہے, ہوا کا چلنا اللہ کی آیت ہے, زمین کا گھومنا اللہ کی آیت ہے نا. لیکن پیدائش کے وقت سے مرتے وقت تک تم نے سورج کو نکلتے دیکھا, غروب ہوتے دیکھا, ہے نا. تو اب وہ آیت نہیں رہا, عادت بن گیا. وہ آیت نہیں رہا, عادت بن گیا, ہے نا. بھائی زمین کا گھومنا آیت ہے روز و شب کے حوالے سے. ٹھیک, تم پیدائش کے وقت سے آج تک زمین کو گھومتے ہوئے محسوس کر رہے ہو. یہ جو دن اور رات بنتے ہیں, دن اور رات, یہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے بنتے ہیں, ہے نا. تو چونکہ پیدائش کے وقت سے اب تک زمین کو گھومتے ہوئے محسوس کیا روز و شب کے حوالے سے, تو وہ آیت نہیں رہا, عادت بن گیا, ہے نا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اس سے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا. چاند اللہ کی آیت ہے, لیکن پیدائش کے وقت سے آج تک تم نے چاند کو نکلتے دیکھا, غروب ہوتے دیکھا, تو وہ آیت نہیں رہا, کیا بن گیا, عادت بن گیا. لیکن کبھی کبھی اللہ اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے عادت کو توڑ کر پھر آیت بناتا ہے. کبھی کبھی اللہ اپنا کبھی کبھی اللہ اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے عادت کو توڑ کر پھر آیت بناتا ہے نا. سورج اللہ کی آیت ہے, چاند اللہ کی آیت ہے نا. یہ جو ہے نا, یعنی سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی عادت کو توڑ کے پھر آیت بناتا ہے. بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سورج کو گرہن لگ جائے, چاند کو گرہن لگ جائے, زمین کو زلزلہ آ جائے, ہوا آندھی بن جائے, تو نماز آیات واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی ہوتی ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں عادت ٹوٹے وہی آیت ہے, جہاں عادت ٹوٹے وہی آیت ہے. نہیں, جملوں کو بدل دوں, جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے, اور جو اصول عادت کو توڑ کے ہو وہ آیت ہے نا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مکڑی کا جالا بننا عادت ہے, لیکن غارِ ثور پہ بندنا اللہ کی آیت ہے نا. برسات کے موسم میں طوفان کا آنا عادت ہے, لیکن قوم نوح پہ آ جانا اللہ کی آیت ہے. آگ کا جلنا اور جل کر بجھ جانا عادت ہے, لیکن ابراہیم کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اللہ کی آیت ہے. اور سنو, پلے ہوئے جانور کو اشارے سے بلا لینا اور اس کا آ جانا عادت ہے, اور بھاگتے ہوئے وحشی جانور کو پلٹا کر کلمہ پڑھوا دینا اللہ کی آیت ہے. بہت رہی ہے بھائی,
پرندوں کا اڑنا عادت ہے، پرندوں کا اڑنا عادت ہے، لیکن پرندوں کا اپنی پنجے میں کنکریاں لے کر ابراہ کی فوج پہ آ جانا عادت نہیں ہے، آیت ہے۔ بھائی بات آیت اور عادت کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آیت اور عادت کا، جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے، اور جو اصول عادت کو توڑتے ہو وہ آیت ہے۔ اور کئی بات، جو روز ہو رہا ہو وہ عادت ہے، اور جو اصول عادت کو توڑتے ہو وہ ہے اللہ کی آیت۔ اب سنو بھائی، دروازے کے ذریعے گھر میں جانا عادت ہے، اور دیوار توڑ کے بلائے جانا آیت ہے۔ پہنچ گئے نا بات؟ میں یہی لے کر آنا تھا، یہی لے کر آنا تھا مجھے، یہ ساری تمیزیں اسی کے لیے ہیں، اور میں نے تیزی سے گزار دی، تو انہوں نے دیکھا کہ میں رکا نہیں، بہت تیز کے ساتھ آیا، ٹھیک؟ تو گھر میں دروازے کے ذریعے جانا عادت ہے، اور دیوار توڑ کے بلایا جانا آیت ہے، عادت نہیں ہے، آیت ہے۔ اب سنو جملے کو توجہ ہوئی نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بھائی ہر گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا عادت ہے، بھائی ہر گھر میں بیٹے کا پیدا ہونا عادت ہے، اور ایک ایسا بھی پیدا کیا جسے آیت بنا دیا، ایک ایسا بھی پیدا کیا جو آیت بن گیا، ہے نا؟ اب تم سوچ رہے ہو کہ میں لے کے کہاں جاؤں گا، اب دیکھتے جاؤ کہاں لے کے جاؤں گا، ہے نا؟ سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مریم 19واں سورہ قرآن مجید کا، آواز دی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو، ہے نا؟ اِذٍ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر ایک مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی، ہے نا؟ مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ حِجَابًا، اور مریم نے مشرقی علاقے میں جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے حجابًا پردہ کر لیا۔ جب مریم نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا، ہے نا؟ پردہ کر لیا تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے روح الامین کو مریم کے پاس بھیجا۔ ہم نے کیسے بھیجا؟ روح الامین کو مریم کے پاس بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ روح الامین، وہ فرشتہ جبریل، وہ ایک بشر کی صورت میں مریم کے سامنے ظاہر ہوا، ہے نا؟ جب مریم کی نگاہ، جناب مریم سلام اللہ علیہ، ہے نا؟ کنواری مریم، طاہرہ مریم، نبی آیتیں پیش کروا، جب جناب مریم کی نگاہ اس مکمل بشر پر پڑی، ہے نا؟ تو جناب مریم گھبرائیں اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر تو متقی ہے تو رک جا، ہے نا؟ تو جب مریم نے گھبرا کر کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو متقی ہے تو رک جا، قالا جبریل بولے مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، مریم مت گھبراؤ، میں تو تمہارے اللہ کا ایک رسول ہوں۔ لفظ رسول پر توجہ دینا، رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قالا جبریل بولے، کیا بولے؟ انما انا رسول ربک، مریم میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں، ہے نا؟ تو جبریل اپنے رب کا رسول ہے نا؟ کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، مریم مت گھبراؤ، میں تو تمہارے اللہ کا، تمہارے رب کا ایک رسول ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کر دوں۔ پھر سنو لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں میں پاک و پاکیزہ بچہ عطا کر دوں، میں عطا کر دوں، تو چھوٹے رسول کے پاس ہو یہ طاقت ہو کہ وہ بچہ عطا کر دے، اور محمد کے لیے کہتے ہو کہ اس سے اولاد مانگے یا نہ مانگے۔ صحیح ہے؟ نبی کی
زندگی کے لیے مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے۔ تو جیسا ہی جناب مریم گھبرائے، جبریل بولا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلام زکیہ، مریم مت گھبراؤ، میں تو تمہارے اللہ کا ایک رسول ہوں، ہے نا؟ کس لیے آیا ہوں؟ لاہب لک غلام زکیہ، تاکہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ میں عطا کروں، میں عطا کروں۔ قالت جناب مریم بولی انا یکون لی غلام، قالت مریم بولی انا یکون لی غلام، بھئی مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ کسی بشر نے مجھے مسیح نہیں کیا، ہے نا؟ ولم اکو بغیہ، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے۔ قال ربک، جبریل بولا کہ مریم قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں۔ قال ربک، تمہارے رب نے یہ کہا ہے، ہوا علیہ حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک کنواری کے بدن سے بچہ پیدا کر دوں، ہے نا؟ اور لفظ آیت ذہن میں ہے نا، آیت کے میں نے نشانی ہے نا، جب مریم نے کہا کہ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا، چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، میرا کردار بھی بے عیب ہے، مجھے بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، تمہارے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک کنواری کے بطن مدار سے بچہ پیدا کر دوں۔ اور سنو مریم، یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بچے کو ہم انسانوں کے لیے اپنی آیت بنائیں گے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اس بچے کو ہم انسانوں کے لیے اپنی آیت بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ورحمت منا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، ہے نا؟ اور سنو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، وہ بچہ خلق سے نہیں ہوگا، امر سے ہوگا۔ بھائی یہاں تک تو آ گئے نا، بھائی تم یہاں تک تو آ گئے، یہاں تک تو آ گئے۔ اب میں نے درمیان سے کچھ آیتیں چھوڑ دی، ٹھیک؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور توجہ رکھنا، جناب مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر شہر ناصرہ کی چوک پر پہنچی۔ شہر ناصرہ یہودیوں کا ایک شہر تھا، ٹھیک؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو مریم نے عیسیٰ کو گود میں لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام یا 3 گھنٹے یا 3 دن کی عمر، اختلاف روایت کی بنیاد پر، ٹھیک؟ تو مریم کی گود میں عیسیٰ ہے، اور جناب مریم عیسیٰ کو گود میں لے کے شہر ناصرہ کے چوک پر پہنچی۔ چوک پر پہنچی تو وہ جو چوک پر بیٹھے ہوئے بوڑھے یہودی تھے، ہے نا؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ چوک پر۔ اب تمہیں معلوم ہے کہ بھائی چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، ظاہر ہے چوک پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک؟ تو جناب اگر بعض اوقات کچھ کام والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مجھے گھور کے دیکھ رہے تو میں نے کہا جملے کو پیچ اپ کر دوں۔ تو جناب مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ لے کے پہنچی شہر ناصرہ کے چوک پر۔ وہ بوڑھے یہودی جو چوک پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مریم کو آتے دیکھا، ہے نا؟ اور دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے۔ جیسے ہی جناب مریم اس بچے کے ساتھ قریب پہنچی اور بچے پہ نگاہ پڑی تو وہ یہودی بولے یا اختہ ہارون، قرآن روایت نہیں سنا رہا، قرآن، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، بری عورت نہیں تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ بہت توجہ رکھنا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے، ہے نا؟ جناب مریم کو آتے دیکھا، گود میں بچہ دیکھا، پورے یہودی بولے اے ہارون کی بہن، ماں کھانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی تھا، تمہاری ماں بھی اچھی عورت تھی، تم یہ بچہ کہاں سے لے آئے؟ بتلا دیا کہ جس کے ماں باپ اچھے ہو اسی سے اچھا عمل کی توقع ہے۔ میں جملوں کو بدل دوں، بتلا دیا کہ جس کے ماں باپ اچھے ہو اسی سے اچھے عمل کی توقع ہے۔ اب حسین یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی،
رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، اللہم صلی علی محمد. انسانیت کے جسم میں آج بھی تازہ غدیر ہے. کلمہ پڑھا تھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے. نعرہ حیدری! پہنچی جائیں گے غدیر تک بھی نا. آج پہنچ گئے آج، نہیں تو کل پرسوں پہنچنا تو آئی. اس جگہ منزل تو وہی ہے، منزل تو ہاں. اب اس منزل سے منہ کو پھیر کے زندگی گزارو گے تو بھٹکتے رہو گے. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. بس رک جاؤ اس میں، رک جاؤ ہے نا. یا اخت ہارون مکانہ ابو کمرہ سون و مکانہ تم مجھے بغیہ. اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی اچھا آدمی، ماں بھی اچھی عورت. تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ فاشارت الیہ، فاشارت الیہ. مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، کر دیا نا. دیکھو مشکل ہے آج کی یہ گفتگو، اور میں توقع کرتا ہوں کہ تم سمجھ جاؤ گے جہاں تک میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا. اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہنا. فاشارت الیہ ہے نا. جناب مریم نے جب کردار مریم پر اعتراض ہوا، رک جاؤ جملے کو ہدیہ کری دوں. میں بتا رہے پرچہ لے کے تو نہیں بیٹھا ہے نا. پڑھتے پڑھتے بھی آ جاتا ہے ذہن میں، آدمی ڈیلیور کر کے نکل جاتا ہے نا. یہودیوں نے جناب مریم کے کردار پہ اعتراض کیا. باپ بھی اچھا آدمی، ماں بھی اچھی عورت. تم یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہے نا. مریم نے جب یہودیوں نے کلام کیا مریم سے، تو جناب مریم نے جواب دیا؟ نہیں دیا، نہیں دیا نا. معصومہ ہے مریم. کیا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین ہے نا. مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ بنایا، طہرک ہے تمہیں پاک کیا ہے نا. تو مصطفیٰ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے. تو اب مزاج سمجھ میں آیا، مزاج کہ جب یہودیوں نے کلام کرنا چاہا تو معصومہ نے کلام نہیں کیا، کلام کا جواب نہیں دیا. تو اب سمجھ میں آیا کہ معصومہ نہ یہودیوں کے کلام کا جواب دیتی ہے، نہ یہودیوں کے سلام کا جواب. پہنچی بات، پہنچ گئی. قرآنی آیات ہے اور ترجمہ کرتا ہوا آگے بڑھا ہے نا. بہت توجہ رکھنا ہے نا. جیسے ہی اعتراض کیا چوک پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے یہودیوں نے، فاشارت الیہ، مریم نے فاشارت الیہ، گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو بچے کو بولنا چاہیے نا، بولنا چاہیے یا نہیں. بچہ نہیں بولا، پہلے یہودیوں سے بلوایا. کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، اور گہوارے کا بچہ بولا نہیں کرتا. بھائی حیران ہو کے یہودی کہنے لگے کہ یہ تو گہوارے کا بچہ ہے گود کا، اور گود کا بچہ بولا نہیں کرتا. تو ہم سمجھ میں آیا کہ گود کے بچے کے بولنے پر یہودیوں کو حیرانی ہوتی ہے. رک جاؤ ہاں. دیکھو اب علمی والا ہے اور آیتیں سنا رہا ہوں، قصہ کہانیاں نہیں سنا رہا. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ساتھ چلنا، میرے ساتھ ساتھ ہے نا. فاشارت الیہ، مریم نے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. بولے نہیں عیسیٰ، یہودیوں کو بلوایا. کیا کہنے لگے؟ قالو، وہ بوڑھے یہودی کہنے لگے کیف نکلم، بھئی یہ کیسے کلام کرے گا؟ من کان فی المہد صبیا، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے، یہ تو گہوارے کا بچہ ہے نا. کہلوا دیا نا کہ گہوارے کا بچہ نہیں بولتا، تو عادت ہے کہ گہوارے کا بچہ نہیں بولتا، لیکن آیت ہے کہ گہوارے کا بچہ بولا. مشکل بات ہے لیکن میں نے آسان کر کے تمہیں ہدیہ کر دیا، بہت آسان کر کے کہلوا دیا کہ گہوارے کا بچہ نہیں بولتا. جب کہلوا دیا کہ گہوارے کا بچہ نہیں بولتا، قالا، اب بچہ بولا ہے نا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ.
انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّ، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے نا؟ بھائی یہی تو ہے نا، بھائی یہی تو ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا جملہ کہا وہ کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بھائی سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں؟ بھائی کون نہیں جانتا کہ آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ بھائی سب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی یہی تو عیسیٰ کا علم غیب ہے کہ نگاہ عیسیٰ دیکھ رہی تھی کہ ان کی امت انہیں خدا کا بیٹا کہے گی۔ جب تو صحیح کہ دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا جملہ کروں گا اس میں بندگی کا اقرار ہوگا۔ اچھی بات۔ مشکل ہے، مشکل ہے باتیں، لیکن میں آسان کروں گا اس کو۔ اور اب آسانی کی طرف آ گئی ہے، قریب آ گئی ہے وہ بات جہاں پہ رکنا ہے گفتگو کو، ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا ہے نا؟ اچھا اب ذرا سا پیچھے چلو، پیچھے ذرا سا ہے نا؟ بھائی یہودیوں نے اعتراض کیا نا، اعتراض، فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف، گود کے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی اس سے پوچھ لو۔ یہی ہوا نا؟ جب اعتراض کیا مریم پر تو فاشارت الیہ، مریم نے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی اس سے پوچھ لو، ہے نا؟ فرض کر کے میری گود میں بچہ ہو، ہے نا، اور آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں اور میں اشارہ کر دوں گود کے بچے کی طرف، تو کل دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آپ میرے شعور پر شک کریں گے، میرے دماغ پر، یا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا، ہے نا؟ تو عیسیٰ کا بولنا غیب میں ہے اور مریم نے اس غیب کو دیکھ لیا، تو عجیب ہے یہ مسلمان ماننے پہ آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لے، اور نہ ماننے پہ آئے تو میرے محمد کو عالم الغیب نہ مانے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں، ہے نا؟ تو ہم ذرا سا پیچھے آئے، کتنا آئے؟ ذرا سا۔ اب ذرا سا ابتدائی حصے پہ چلے جاؤ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، ہے نا؟ جبریل سید الملائکہ آئی، روح الامین کو بھیجا نا، ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک مکمل بشر کی صورت میں آیا، ہے نا؟ اور کیا کہنے لگا؟ مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، ہے نا؟ مریم مت گھبراؤ، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، ہے نا؟ میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ تو عہدہ ہے رسالت کا، عہدہ کیا ہے؟ رسالت کا، ہے نا؟ اب سارے سامعین سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی جبریل خاکی مخلوق ہے یا نوری؟ نوری مخلوق، ایسا ہے نا؟ پیچھے والے سامعین، جبریل کیا ہے؟ نوری مخلوق، تو ہے نوری مخلوق، ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کے، عہدہ ہے رسالت کا، کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا۔ ہو گئی بات؟ بھائی یہ بات پہنچے نہیں پہنچی؟ یہ پہنچ گئی نا بات؟ بھائی اختلاف تو نہیں ہے نا، سید الملائکہ جبریل نوری مخلوق ہے نا؟ تو ہے نوری مخلوق، آیا ہے بشر بن کے، عہدہ ہے رسالت کا، تو کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا۔ تو جب تم خادم محمد جیسے نہ ہوئے تو محمد جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ اور گئی بات؟ پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، تخلیق کے پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، اور جناب علی اکبر کے مصائب ہیں۔ آیت تطہیر نے یہ کر دیا آیا کہ وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ دیکھو محمد بلند السلام، یہ انہوں نے آخری مسئلہ بڑے کام کی بات کہی، اور میں تائید کرتا ہوں کہ وہ رجس ہے وہ جو آل محمد سے دور ہے، تو جو جتنا دور اتنا بڑا رجس، جو جتنا دور اتنا بڑا رجس، اور جنہیں یہ دور کر دے
مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گا، ہے نا؟ کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا ہے نا. تو یہ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ بشریت سے انکار نہیں ہے، بشریت سے انکار نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یوحی الی، فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. تو ایک صفت وحی نے پوری انسانیت سے بلند کر دیا. بھائی ایسا ہے نہیں؟ تو آیت نے تو کہہ دیا نا کہ ابھی ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو نہیں کہنا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو. بھائی ایک گہرا رشتہ ہے نا. بھائی یہ تو نہیں ہے نا کہ میں تم جیسا تم مجھ جیسے، نہیں. ایک گہرا رشتہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر تم مجھ جیسے نہیں. اور اگر دوہرا رشتہ ہے تو کہنے لگے یا علی انت منی وانا منک. پہنچ گئی نا بات؟ بھائی ایک صفت وحی نے بلند کر دیا. دیکھو وحیاں تو دوسرے نبی پر بھی آئی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي عَلَيْهِمْ. حبیب تجھ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے اِلَّا رِجَالًا، وہ سب کے سب مرد تھے. نُوحِي عَلَيْهِمْ، ہم ان پر اپنی وحیاں نازل کرتے رہے، ہے نا. تو جیسے دوسرے رسولوں پر وحیاں نازل ہوئی ویسے ہی ہمارے نبی پر بھی وحیاں نازل ہوتی رہی، ہے نا. اور پھر کہنے لگا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہے نا. انا اوحینا الیک، حبیب ہم نے تم پر ویسے ہی وحیاں نازل کی کما اوحینا الی نوح، جیسے نوح پر نازل کی. والنبیین من بعدہ، اور جیسے نوح کے بعد آنے والے انبیاء کرام پر وحیاں نازل کرتے رہے. ٹھیک. تو جیسے وحیاں دوسرے رسولوں پر نازل ہوتی رہی ویسے محمد پہ نازل ہوں. جیسے وحیاں دوسرے نبیوں پر نازل ہوتی رہی ویسے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر خاتم النبیین پر نازل ہوتی رہی. تو یہاں تک تو محمد نبیوں جیسے، میرے جملے کی طاقت کو سمجھنا بھائی، یہاں تک تو محمد نبیوں جیسے. اور اب اللہ نے مقام محمد کو بلند کیا. سورہ والنجم میں آواز دی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد اپنی خواہش سے تو کہتا نہیں، جو کہتا ہے وہ وحی الہی. یہ بات پہنچ گئی تو سمجھو میرا آج کا مشن تمام ہوا. اگر یہ بات پہنچا تھا کہ جو کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک. میں نے دو مقامات کی آیتیں پڑھ دی نا وحی کے حوالے سے، اور ایک یوحی الیہ، 3 آیتیں ہو گئی، ہے نا. جیسے دوسرے رسولوں پہ وحیاں آئی نازل ہو ویسے ہمارے نبی پر بھی نازل ہوئی. جیسے دوسرے نبیوں پر وحیاں نازل کرتا رہا اللہ ویسے ہی محمد مصطفیٰ پر نازل کرتا رہا، وحیاں نازل کرتا رہا. ٹھیک ہے نا. جہاں تک محمد نبیوں جیسے ہو گئی نا بات. اور اب مقام محمد کو بلند کیا. کیا کہنے لگا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ محمد اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتا. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد جو کہتا ہے وہ وحی الہی، ہے نا. یعنی محمد کے قول میں وحی کو گونج لیا. محمد کے قول میں وحی کو گونج لیا، ہے نا. اور محمد قول نہیں ہے، فقط قول نہیں ہے، محمد عمل بھی ہے. محمد عمل بھی ہے. عمل کے لیے کہا کہ حبیب کہہ دو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں جو کرتا ہوں وہ تابع وحی الہی ہے. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ محمد خاتم نبی جس کے قول اور عمل میں اللہ نے وحی الہی کو گونج دیا. وحی الہی کو قول اور عمل میں محمد کے گونج دیا. اب محمد جو کرے گا وہ وحی الہی، محمد جو کہے گا وہ وحی الہی. ایک دن یہ کہنا اور کرنا ایک ساتھ جمع ہو گئے، ہاتھوں سے بلند کیا اور زبان سے کہا مسجد جو مولا ہو فہذا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری حیدری.
اور عمل دونوں دیکھ رہی ہے نا, قول اور عمل. ہاتھوں تو بلند کیا, یہ عمل تھا. زبان سے کہا, یہ قول تھا. ایک دفعہ نہیں, نبی نے پھر تجربہ کروایا, تجربہ پھر دکھلایا ہے نا. جب ولایت کا اعلان کر دیا ہے نا, تو پھر عمل, ہاتھوں کو بلند کیا ہے نا, ہاتھوں کو بلند کیا. اور اب قول, اللہم والمن والا ہو و آدمن آدھا ہو منصر من نصر ہو وظلمن خدل ہو. پروردگار تو اس سے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے, اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے, اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. اچھا بھائی, یہ درے شاہ نجف کیا بولا انہوں نے, چھوڑ دیں یا علی, درے شاہ نجف کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں, یہی کہا نا. یہ میرے دوست بھول گئے کہ جنت اور جہنم کو بھی میرا علی ہی تقسیم کرے گا. میں کہیں اور جا رہا تھا, انہوں نے میری مشکل آسان کر دی, بھائی مشکل آسان کر دی. مشکل کشا کا نام آیا اور مشکل آسان ہو گئی. بھائی سنو سنو, جنت بنائی اللہ نے, دے گا محمد کے صدقے میں اور بٹوائے گا علی سے. تو پروردگار خود بانٹ دے, کہا کہ نہیں میں ہوں رب العالمین. کوئی گاڈ کہہ کے, کوئی ایشور کہہ کے, کوئی بھگوان کہہ کے, کوئی اللہ کہہ کے, کوئی پرمیشور کہہ کے دامن تھام لے گا, یا اللہ مجھے جنت, گاڈ مجھے جنت, ایشور مجھے جنت, اللہ مجھے جنت. تو کس کس کو جنت بانٹوں؟ تو اللہ خود نہیں بانٹتا تو محمد سے بٹوا دے. کہا بھائی 73 کے 73 آ جائیں گے. دنیا میں تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے, اس دن کہیں گے یا رسول اللہ مجھے جنت, مجھے جنت. تو کس کس کے بانٹوں؟ اس لیے طے کیا کہ ایسے سے بٹواؤں گا جہاں کافر تو کافر, منافق بھی اتنے. مشکل تنتا معاف تھیو جن منی سید جی سرداری آجی ملنگ حکومت کرا رہیا مجھے علی پاک امام جی. علی پاک امام کھاں یہ کھار کھائندہ کھوٹا, علی پاک امام کھاں یہ کھار کھائندہ کھوٹا, پتھر پچن کے لگندہ ٹپن تھیدن ٹوٹا, فیت امام مٹھے لگندہ سینے اندر سوٹا, ربی ٹوٹا چوٹ کری ویندی حاجی عشق حضرت جی. واہ واہ واہ, مجلس ہو گئی پوری. اچھی تو مادی ملک دے کندو چورے چڑھائی, حق پاک حسین جو کیا گیا کھوٹا کھائی, یعنی پاک رسول جی جن رواج نوئی رنجائی, ہیر بڑی سنت کی رفت کیری کیا چلو کھان کروائی, یعنی جب ہونے واقع اللہ ہے دربان نکائی تے ناندر ایدو وسانجا. دیکھو بھائی پوری ان کی تقریر میں مجھے ایک جملہ بھرپور سمجھ میں آیا کہ ہیا مجلس حلالی, ہیا مجلس حلالی. بھائی نبی نے یہی تو کہا تھا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی, اور تجھ سے بغض رکھے گا جس کی ولادت
میں جب ماروں گا مجھے جہاد میں کندھے پہ رکھ کے چھوڑ کے آ جائیں گے نفلا کے آ جائیں گے سنا خدا کے بندے رحمان اور جو معصوم کے سوا کوئی نہیں ہوگا میرا مجھے جنت میں پہنچانے والی سب کی مانا گرامی شرابیہ کون ہے خاتون جنت اللہ پاک جناب سید آواز بلند سے مجھے بس عزیزوں گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے نا. میں علی کا تذکرہ کر رہا تھا, علی کا, اور اب علی کا پوتا علی اکبر آ گئی نا بات. میں نے نام لیا علی اکبر, تمہاری آوازیں بلند ہو گئی, تم نام سن کر رونے لگے, نام سن کر ہے نا. سوچو کہ حسین کو کتنی محبت تھی علی اکبر سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ ہے نا. علی اکبر, علی اکبر کی ماں کا نام ہے ام لیلہ. بی بی ام لیلہ بیان کرتی ہے کہ علی اکبر گہوارے میں تھا, گہوارے میں علی اکبر تھا. تو کہتی ہیں کہ آدھی رات کے قریب میں نے گہوارے پر کوئی پرچھائی دیکھی. آدھی رات کے قریب گہوارے پر اکبر کے کوئی پرچھائی تھی. وہ کہا کہ بیچا بی بی ام لیلہ نے کہ آنے والا کون؟ تو حسین کی آواز آئی کہ ام لیلہ آہستہ بولو کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے, کہیں میرا اکبر جاگ نہ جائے. گھبرا کر پوچھنے لگی کہ مولا آدھی رات کے وقت آپ علی اکبر کے گہوارے پر, مولا بات کیا ہے؟ تو رو کے حسین کہنے لگے کہ ام لیلہ کیا بتلاؤں, اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تمہیں یاد ہے نا, تمہیں یاد ہے یہ وہ شہزادہ ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, کردار میں رسول اللہ سے مشابہ ہے نا. اور مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینے والوں کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی زیارت کر لیں تو آ کر حسین سے کہتے تھے کہ ذرا علی اکبر کو بھیج دیجئے تاکہ ہم رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لیں, شبیہ رسول کی زیارت کر لیں. تمہیں ایک جملہ ہدیہ کری تو ایک جملہ دیکھو. کربلا کے واقعے کے بعد, کربلا کے واقعے کے بعد شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے ہوئے. جس نیزے کے اوپر حسین ابن علی کا سر تھا وہ نیزہ خولی نامی ایک ظالم کے ہاتھ میں تھا, اس کا نام ہے خولی. اور جس نیزے کی علی پر میرے علی اکبر کا سر تھا وہ حسین ابن نبیر کے ہاتھ میں تھا. سر بلند ہے نیزوں کے اوپر ہے نا. خولی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے پورے راستے یہ محسوس کیا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر مڑتا تھا حسین کا سر خود بخود اس طرح مڑ جاتا تھا. خولی کی زوجہ کا نام ہے سالویہ ہے نا. یہ خولی کی زوجہ سالویہ یہ آل محمد سے محبت کرنے والی تھی ہے نا. اور جانتے ہو یہ کون ہے سالویہ؟ جب علی کوفے میں تھے ہے نا, ظاہری خلافت پر جب علی موجود تھے وہاں پر, تو یہ سالویہ شہزادی زینب کے بعد قرآن سیکھنے آیا کرتی تھی. جب علی شہید ہو گئے تو آل محمد نے طے کیا کہ مدینے واپس جائیں گے. جب آل محمد نکلنے لگے کوفے سے تو یہ سالویہ شہزادی زینب کے پاس آئی اور کہا بی بی آپ جا تو رہیے لیکن وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئیں گی تو میرے گھر مہمان ضرور آئیں گے. شہزادی نے سالویہ کو دیکھا اور ایک جملہ کہا سالویہ اگر آنا ہوا تو بھیا حسین کے ساتھ آنا ہوگا, تو جا کر حسین سے وعدہ لے لے. سالویہ حسین کے پاس آئی, ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا آپ جا تو رہے ہیں لیکن مولا وعدہ کیجئے کہ جب بھی کوفے آئے تو آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے.
حسین نے دیکھا اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے سالویہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر ایک دن آؤں گا، لیکن سالویہ شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان جائے۔ شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ کہا مولا کیسے نہیں پہچانوں گی؟ زمانہ گزرتا رہا، 28 اجب کو حسین چلے، خبر عام ہوئی کہ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے۔ یہ سالویہ اس نے منزلیں گنی کہ آج حسین نے اتنی منزل طے کی ہوگی، کل اتنی طے کریں گے، حساب لگایا۔ 13 محرم کی شام تھی، اس نے کہا کہ 13 محرم تک حسین کو کوفے میں ہونا چاہیے۔ تو 13 یا 14 محرم کی شام تھی کہ جب خونی حسین کا کٹا ہوا سر بالوں سے پکڑ کر ادرکم اللہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، سر حسین کو پیچھے چھپا لیا، جانتا ہے کہ اس کی زوجہ حسین سے محبت کرتی ہے۔ دروازہ کھولا، سالویہ کی نگاہ پڑی، کہنے لگا سالویہ میں جنگ جیت کر آ گیا۔ کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے۔ اس کو نہیں معلوم کہ کس سے جنگ تھی، کون سی جنگ تھی، کون جیتا۔ کہنے لگے خدا تجھ پر لعنت کرے، جب سے تو گیا ہے میں خواب میں خون کے دریا دیکھ رہی ہوں۔ خونی سر حسین کو لے کر گھر میں داخل ہوا، چھپایا سر حسین کو، آنگن میں آیا، آنگن میں ایک تنور تھا، اس کو کھولا، سر حسین کو تنور میں رکھا اور اس کو ڈھانپ دیا۔ آدھی رات کے قریب سالویہ کسی کام سے آنگن میں آیا، اس نے دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، نور ساتے دوڑ کے آئی اور آنے کے بعد تنور کو کھولا۔ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ ایک سر رکھا ہوا ہے۔ سالویہ نے پکار کے پوچھا کہ آپ ہے کون؟ تو سر سے آواز آئی کہ سالویہ میں آ گیا، سالویہ میں آ گیا۔ اب سالویہ نے پہچانا کہ یہ تو میرا مولا حسین ہے۔ سالویہ نے چیخ ماری اور چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ اس کی چیخ سے خونی اٹھا، باہر آیا، زوجہ کا ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا لے کے گیا، اس کو حجرے میں بند کر دیا، اور اب کچھ وقفے سے باہر آتا، تنور کو ہٹاتا، سر حسین کو دیکھتا، واپس چلا جاتا۔ جب تیسری یا چوتھی مرتبہ خونی اپنے حجرے سے نکل کر آنگن میں آیا، تنور میں دیکھا کہ حسین کا سر موجود نہیں ہے، حسین کا سر موجود نہیں ہے۔ دوڑتا ہوا حسین ابن نمیر کے گھر پہنچا، جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا۔ دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا، کہا آدھی رات کو یاد کیا کر رہا ہے؟ کہا بس اتنا بتلا دے کہ اکبر کا سر کدھر ہے؟ کہا کہ اس گوشے میں رکھا ہے۔ کہا لے کے جا، اس نے ہاتھ تھاما، کھینچتا ہوا لایا۔ اب جو نگاہ کی تو دیکھا کہ اکبر کا سر حسین کے رخسارے میں رکھا ہے۔ ادرکم اللہ، پہچان گئے نا تم علی اکبر کو پہچان گئے کہ حسین کو کتنی محبت تھی۔ ایسا بیٹا آیا، بابا مجھے ڈنگ کی اجازت ہے۔ حسین نے سر سے پاؤں تک اکبر کو دیکھا اور رو کر کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا جوان بیٹا ہوتا اور وہ تم سے موت کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو۔ اکبر اجازت نہیں دوں گا۔ اکبر پلٹا، اجازت نہیں ملی۔ کچھ دیر کے بعد میرا مولا علی اکبر واپس آیا اور اس مرتبہ اکبر نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا۔ حسین گھبرا کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اکبر کو گلے لگایا، پیار کیا اور رو کے کہنے لگے بیٹا اکبر تیرا چہرہ تو میرے نانا سے مشابہ ہے، جاؤ اکبر جاؤ، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت دی۔ جب اکبر جانے لگے نا، بس آخری جملہ ہے، جب اکبر جانے لگے تو حسین نے پکار کے کہا، دیکھو حسین نے اکبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے نا، رسول کا امامہ لیا، اکبر کے سر پر رکھا، رسول کی آبا، وقت ہوتا تو بتاتا کہ یہ کون سی آبا تھی، یہ وہ آبا تھی جو رسول پہن کر عید کا خطبہ دیا کرتے تھے، ہے نا۔ اور جب خدیجہ نے خواہش ظاہر کی تو جبریل کفن وہاں سے لایا اور اللہ کا پیغام لایا کہ اللہ کے رسول اس آبا کو سنبھال کے رکھے، کبھی کام آئے گی۔
वो अपन निकाली, अकबर के दोष पे डाली, रसूल की तलवार निकाली, अकबर के हिमायत की, है ना। शबीह रसूल को तैयार कर दिया और कहा बेटा अकबर से लड़ो। जब अकबर जा रहा था तो हुसैन ने पुकार के कहा कि बेटा अकबर, तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हें पाला है तुम्हारी फूफी ने, तो फूफी ज़ैनब से इजाजत देना मत भूलना। आखिरी जुमले। अली अकबर आया, शहजादी ज़ैनब के खैमे में अकबर आया और मक्तल के अल्फाज हैं कि जब अकबर खैमे में आया तो सारी बीबियां ज़ैनब के खैमे में आ गई और अकबर को घेर के खड़ी हो गई, बालों को खोला, हाथों को बुलंद किया और कहने की इराबेला गुर्बत नहीं, अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो। आखिरी जुमला, बेटा अकबर हमारी गुर्बत पे रहम करो। ज़ैनब ने अकबर को सर से पांव तक देखा और कहने लगी बेटा अकबर, क्या इसी दिन के लिए तुझे मैंने पाला था, है ना, इसीलिए पाला था, है ना। लेकिन अकबर, जब भैया हुसैन ने इजाजत दे दी तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? जाओ अकबर जाओ। मक्तल के अल्फाज है कि अकबर खैमे से बाहर निकलना चाहते थे, खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई दामन पकड़ के खींचता था, अगर कोई बड़ा होता तो शाने से रोकता। ये छोटी बहन शकीला थी जो दामन पकड़ के रोती थी और कहती थी भैया अकबर मुझे अकेला छोड़ के ना जाओ। अकबर